البالغ العاقل وعلى نفسه بالزنا 4 مرات في 4 مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي۔ اقرار یہ ہے کہ عاقل بالغ اپنے اوپر اپنی ذات پر 4 مرتبہ 4 مجلسوں میں زنا کا اقرار کرے۔ عاقل بالغ اپنے اوپر زنا کا اقرار کرے، 4 بار اقرار کرے اور 4 مختلف مجلسوں میں اقرار کرے، جو من مجالس مقر کی اقرار کرنے والے کی 4 مجلسیں ہوں۔ مطلب اس نے ایک دفعہ آیا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، واپس چلا گیا وہاں سے، پھر دوبارہ آیا، اس نے اقرار کیا، یعنی 4 اقرار کیے ہوں اور 4 مختلف مجلسوں میں کیے ہوں، ایک جگہ پہ نہیں۔ یقر البالغ العاقل، بالغ عاقل اقرار کرے، یہ شرط لگائی گئی ہے عاقل اور بالغ کی، لأن قول الصبی والمجنون غیر معتبر، کیونکہ غیر بالغ جو ہے یعنی بچہ اور غیر عاقل جو مجنون ہے اس کا اقرار معتبر نہیں ہے اور اس سے حد لازم نہیں ہوتی۔ 4 کی شرط ہمارا مذہب ہے، امام شافعی کے نزدیک اقرار 1 مرتبہ بھی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی تمام حقوق میں ایک اقرار سے حکم بندے پر ثابت ہو جاتا ہے، کسی نے کہا میں نے فلاں کے پیسے دینے، ایک دفعہ اس نے اقرار کر لیا تو حکم اس کے لیے لازم ہو جائے گا اس پر وہ اقرار، جس طرح یہاں بھی ایک اقرار کافی ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخر الاقامت، حضور نے حد قائم نہیں فرمائی یہاں تک کہ انہوں نے 4 اقرار کر لیے اور 4 مجلسوں میں کیے۔ اگر اس سے کم میں حد ثابت ہو جاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حد کے واجب ہونے پر اس میں مؤخر نہ کرتے اسے، لما اخر علی ثبوت الوجوب، کیونکہ اس میں حد لگانا واجب ہو چکی تھی، تو اس لیے حضور اس میں تاخیر نہ فرماتے۔ پھر بھی حضور نے تاخیر فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نزدیک جب تک 4 اقرار نہیں ہوئے تو حضور نے انہیں حد نہیں لگائی، تو حضور کے نزدیک 4 دفعہ اقرار کرنا ضروری تھا۔ لأن شاہد اختصت فیہ بزیارت العدد، کیونکہ اس میں گواہیاں جو ہیں وہ گواہیوں میں تعداد زیادہ ہے، یعنی 4 گواہ اس کے لیے چاہیے تو اقرار بھی اس کے لیے زیادہ چاہیے ہوں گے۔ اعظاما لامر الزنا، کیونکہ زنا کا معاملہ بہت بڑا ہے، و تحقیقا لمعنی الستر، اور دوسرا یہ کہ ستر پردہ پوشی کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی اس میں افضل کیا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، تو جب زیادہ گواہیوں کی ضرورت ہوگی تو کسی معاملے پر زیادہ گواہ چاہیے ہو تو وہ معاملہ چھپا رہتا ہے، مطلب زیادہ گواہ نہیں جب مل سکتے تو ظاہر ہے وہ جب تک 4 گواہ ہوں گے نہیں تو ان میں سے کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اگر 2 گواہ ہیں 3 گواہ ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کو زنا کرتے دیکھا ہے یا کسی کے بارے میں زنا گواہی دیتے ہیں تو وہ ثابت نہیں کر سکیں گے، جب ثابت نہیں کر سکے تو وہ ان پر تو حد لگے گی، یعنی قذف کی حد لگے گی، لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ جس پر وہ تہمت لگا رہے ہیں زنا کی تو اس پر وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکیں گے، اسے حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے کہ وہ 4 گواہ جب تک پورے نہیں ہوں گے اگر تو وہ بندے بولیں گے نہیں اس پر، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ انہیں حد قذف لگے گی، وہ اس پہ بولیں گے نہیں، تو اس طرح گناہ پر پردہ پوشی رہے گی۔ اگر گناہ ہوا بھی ہے ان سے اس پہ پردہ پوشی رہے گی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ گواہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ من اختلاف المجالس لما رویناہ، مختلف مجلسوں میں ہونا چاہیے جس طرح کہ حدیث میں ہے، لأن لاتحاد المجالس اثرا فی جمیع المتفرقات، کیونکہ مجلس اگر متحد ہو تو متفرقات کے جمع کرنے میں اثر ہوتا ہے، مطلب ایک ہی مجلس میں بندہ 4 اقرار اگر کر لے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ عام طور پہ ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بات کی پھر اس کو دوبارہ دہرا دیا، تیسری دفعہ دہرا دیا، تاکید کے لیے دہرایا جا سکتا ہے۔ اس میں تاکید اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایک 4 مجلسوں مختلف اوقات میں آ کر جب 4 گواہیاں دے گا، 4 دفعہ اقرار کرے گا تو اس میں تاکید زیادہ ہے، کسی قسم کا شک نہیں رہتا، تو اس وجہ سے 4 دفعہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مقر کا اقرار 4 مرتبہ ہوگا، 4 مجلسیں اس کی ہوں گی، قاضی کی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
طرد ماعزا فی کل مرۃ حتی توارا بحیطان الماء. حضور علیہ السلام نے حضرت ماعز کو ہر دفعہ ان کی بات کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات پہ توجہ نہیں دی حضور نے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں چھپ گئے، یعنی واپس چلے گئے. پھر کچھ ٹائم کے بعد آئے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرما دینا اب. تو پھر حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، پھر وہ چلے گئے. اور پھر آئے، یعنی 4 مرتبہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اقرار کر چکے تو حضور نے ان پر حد لگائی، فرمایا کہ اب. اس وقت حضور نے ان سے پوچھا، پہلے اس سے پوچھا ہی نہیں، اس وقت حضور نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یعنی ساری حالتیں ان سے پوچھی کہ، تو اس سے پہلے حضور نے ان کی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بار کا اقرار جو تھا اس پر حضور نے حکم لگایا، تو 4 بار اقرار ضروری ہے. ظاہر حضور کا فعل ہمارے لیے، حضور کی فعل اور سنت دلیل ہے، تو حضور نے 4 بار اقرار کرنے پر حد لگائی ہے. اس کے بعد حضور نے زنا کے بارے میں ان سے پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 گواہیاں، 4 اقرار ضروری ہے. اقرار یہ ہے کہ اقرار کرے بالغ عاقل اپنے اوپر زنا کا 4 مرتبہ 4 مجلسوں میں، جو مجلسیں مکر کی مجالس میں سے. کلما اقر، جب بھی وہ اقرار کرے تو قاضی اس کو رد کر دے، مطلب قاضی یہ کہے کہ کوئی بات نہ کرے اس پر، یا اس کی طرف توجہ نہ کرے. فیضا تم، فإذا تم إقراره 4 مرات سأله القاضي عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا وبمن زنا. جب 4 کے اقرار پورے ہو جائے تو قاضی اس سے پوچھے گا زنا کے بارے میں کہ ما ہوا، زنا کیا ہوتا ہے، کیسے، کیفا ہوا، کیسے ہوتا ہے، اینا زنا، اس نے کہاں زنا کیا، کب کیا، وبمن زنا، اور کس کے ساتھ کیا. پیچھے جو 4 سوال پیچھے ذکر ہے، امام جو پوچھے گا تو اس سے بھی ایسے ہی 4 ہے، 5 ہے، 5 سوال کرے گا. آگے فإذا بين ذلك لازمه الحد فإن كان متا زنا یہاں نہیں لکھا ہوا نا، پیچھے ہے یہ. جب اس نے یہ 4 چیزیں 5 چیزیں بیان کر دی تو اب اس پر حد لازم ہو جائے گی، لقیام الحجتی، کیونکہ اس پر حجت شرعی قائم ہو چکی ہے. فإن كان الزاني محسنا رجمه بالحجارة حتى يموت حمية. بس اگر زانی محسن ہو تو اس کو پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے. زانی اگر کیا ہو، محسن ہو، تو اسے پتھروں سے یہاں تک رجم کر کے رجم کیا جائے گا. رجم کا معنی ہی پتھر مارنا ہوتا ہے، تو اسے مار دیا جائے گا. محسن کیوں کہا گیا؟ محسن کون ہوتا ہے؟ ایسے میں دیکھیں، محسن وہ بندہ ہے جس میں 7 شرطیں پائی جائیں: عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، نکاح صحیح کیا ہو، نکاح صحیح کے بعد اس نے دخول بھی کیا ہوا ہو، اور وہ ہما علی صفت الاحسانی، مرد اور عورت دونوں صفت احسان پر ہوں. اور دخول میں یہ ہے کہ العلاج فی القبول علی وجہ یوجب الغسل. شرائط کیا ہوئی بلا؟ محسن کون ہے؟ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، نکاح صحیح کیا اس نے، اور نکاح صحیح کیا ہو اس نے، اور نکاح صحیح کے بعد اس نے دخول بھی کیا اور رخصتی بھی ہوئی ہو اس کی بیوی کی. اور وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْسَانِ، اور دونوں مرد اور عورت جو ہیں دونوں صفت احسان پر ہوں. امام یوسف فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا اور نکاح کے بعد دخول ہونا اور مرد اور عورت دونوں کا محسن ہونا یہ شرط نہیں ہے. ہماری دلیل ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من اشرک باللہ فلیس بمحسن، جس نے شرک کیا تو وہ محسن نہیں ہے. جو کافر ہے تو وہ محسن نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ والذین یرمون المحصنات، وہاں پہ تہمت میں بھی محسن کا لفظ آیا، تہمت کے باب میں بھی آئے گا. اس کے لیے شرطیں کم ہے. زنا کے باب میں بھی محسن کی شرط آئی ہے کہ رجم کس کو کیا جائے گا؟ جو محسن ہے. تو یہاں 7 شرطیں محسن کے لیے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دخول کیا ہو نا، مرد اور عورت نے، جس کے ساتھ یعنی بندہ شادی شدہ ہو، مطلب یہ ہوا کہ شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ ہو تو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور شادی شدہ ہو، اور اس نے
بیوی کے نثار سے دخول بھی کیا اور جس وقت دخول کیا اس وقت وہ دونوں محسن ہو، یعنی آزاد عورت سے، آزاد عاقل بالغ مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہوا ہو اور اس نکاح پر قائم بھی ہو، تو یہ شرائط ہے اس کے لیے. اس جس میں یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی وہ محسن ہے، اس کو رجم کیا جائے گا، جس کو عام طور پہ ہم شادی شدہ بول دیتے ہیں آسان لفظوں میں، تو اس کے لیے یہ 7 شرطیں. جب زانی محسن ہو تو قاضی اس کو رجم کرے گا پتھروں کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم ماعزن، حضرت ماعز کو رجم کیا تھا، وقت احسن اور وہ محسن تھے. اور محسن کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ یموت، وہ فوت ہو جائے. بینسول کا والا حاضہ اجماع الصحابہ، اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اور بینستوری وہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے ماعز کو رجم کیا. آگے یخرجہ الى ارض قضائن یقتضی شهود برجمه، فضائن ہے، قضائن تو نہیں، کھلی زمین میں اس کو نکالا جائے گا، یعنی خالی کھلی زمین میں، تنگ جگہ پہ نہیں، وہاں پہ پتھر مارے جائیں گے. لأنه امکن برجمه، تاکہ پتھر مارنا ممکن ہو، بکئی لا یصیب بعض بعضا، کہ پتھر ان بندوں کو نہ لگتے رہے مارنے والوں کو، جیسے بندہ درمیان میں اس کے سائڈوں پہ ایسے بندے کھڑے ہوئے اسے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اسے. تو اب یہ کھلی فضا اس لیے ہے کہ جب ادھر سے ایک اس طرف سے پتھر مارتے ہیں اس طرف کے بندوں کو نہ لگے، ادھر سے مارتے ہیں تو ان کو نہ لگے، تو اس وجہ سے کھلی فضا میں کھلی زمین میں ماریں گے. نکالیں گے اس کو کھلی زمین میں. پھر یقتضی الشهود برجمه، شہودو کیا ہو گیا تمہیں؟ شهود برجمه، رجم کی ابتدا گواہ کریں گے، پہلے گواہ پتھر ماریں گے. کیوں؟ امتحان لہم، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ شاید وہ اس قتل کو بڑا سمجھے اور وہ گواہی سے رجوع کر لیں. وہ گواہی سے رجوع کر لیں گے تو اس سے حد ساکت ہو جائے گی، تو اس لیے کہا کہ پہلے گواہ پیچھے پڑا نا کہ حضور نے فرمایا کہ حدود کو ساکت کرنے کی کوشش کرو. تو اگر یہی گواہ اگر یہ سمجھے، مثلا انہوں نے پہلے کہا جائے گا پہلے وہ مارے، تو اگر انہوں نے یہ سمجھا، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بندہ مر جائے گا، تو ہماری غلط گواہی کی وجہ سے بندہ مر جائے، تو انہیں اس پر پچھتاوا ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ گواہی سے رجوع کر لیں. وہ گواہی سے رجوع کر لیں گے، اس بندے کی جان بچ جائے گی، اس لیے پہلے وہ ماریں گے. ثم الامام، پھر امام. کیوں بولا؟ کیونکہ ان کی گواہی پر فیصلہ کس نے دیا ہے؟ امام نے. تو ربما یرا فی الشہادۃ ما یوجب دار الحد، ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی میں کوئی ایسی چیز سمجھے، کہ گواہی میں کوئی ایسا نقص سمجھے جس کی وجہ سے حد ساکت ہو جاتی ہو، اس کے نزدیک گواہ صحیح نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہو، تو اس وجہ سے پہلے گواہ شروع کریں گے اور اس کے بعد امام. ثم الناس، پھر عام لوگ ماریں. رسول اللہ علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا حضرت ماعز کا، تو سب سے پہلے حضور نے مارا، کیونکہ انہوں نے اقرار کیا تھا، اور اقرار پہ فیصلہ حضور نے حد ان پہ لازم کی تھی، اس لیے حضور نے پتھر مارا. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو مارا ہی نہیں، اور حضور رحمت للعالمین ہے، تو لیکن یہاں شرعی قانون بھی ہے، حضور نے قانون بھی دینا ہے، اس لیے حضور نے ایک چھوٹا سا پتھر مارا جو چنے کے برابر ہو، وہ حضور نے مارا اور ابتدا فرمائی اس کی. حدیث میں پڑھیں گے آپ اس کو. جی شروع کریں گے گواہ اس کو رجم کرنا، پھر امام اور پھر عام لوگ. فَإِنِ امْتَنَعَ، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد، اگر گواہ پتھر مارنے سے یا ابتدا کرنے سے رک جائے، حد ساکت ہو جائے گی. سارے گواہ یا کوئی ایک گواہ بھی ان میں سے پتھر مارنے سے رک جائے تو حد ساکت ہو جائے گی اس سے. هذا قول ابی حنیفہ و محمد واما یوسف قال لا يسكت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام یوسف فرماتے ہیں کہ حد ساکت نہیں ہوگی بلکہ امام رجم کرے گا اور پھر باقی لوگ رجم کریں گے. لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ ان بدایت الشہود شرط، گواہوں کا شروع کرنا یہ شرط ہے. جب گواہ رک گئے اور وامتنع بعض من غیر عذر، تو
ان میں سے بعض لوگ بھی یا اور لوگ بھی جو ہے نا وہ پتھر مارنے سے رک گئے، جس میں شبہ پڑ جائے گا لجواز یکون عرف ان الحد غیر مستحکم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ حد لازم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر شبہ کی وجہ سے حد ساکت ہو جائے گی، یا شاید انہوں نے یہ اس لیے ہی نہیں مار رہے کہ ان کے نزدیک اس کو حد نہیں لگنی چاہیے، تو ان کی گواہی میں شبہ ہو گیا، تو شبہ کی وجہ سے حد ساکت ہو جائے گی۔ اگر رک گئے گواہ ابتدا کرنے سے، سارے گواہ یا بعض گواہ، ساکت ہو جائے گی حد۔ فإن كان الزانی، وإن كان الزاني مقرا ابتدأ الإمام ثم بس الناس۔ اگر زانی نے اقرار کیا ہو زنا کا تو سب سے پہلے امام مارے گا، پھر باقی لوگ ماریں گے، یا گواہ تو ہے نہیں ہے تو امام ابتدا کرے گا پھر لوگ۔ اس حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغامدیۃ بحصاۃ مصر الحمصۃ، حضور علیہ السلام نے غامدیہ خاتون، دو صحابہ کے بارے میں رجم کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ کے بارے میں، اور ایک خاتون ہے حضرت غامدیہ، ان کو حضور نے بحصاۃ، حضور نے انہیں کنکری ماری چنے کی مثل، وکانت اعترفت بالزنا، انہوں نے زنا کا اعتراف کیا تھا، قذاف الہدایہ۔ اس میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام حد سے رک جائے گا تو لا یحل للقوم رجمہ، قوم اسے رجم نہیں کر سکتی، ولو امرہم، اگرچہ امام انہیں حکم بھی دے تو پھر بھی وہ رجم نہیں کریں گے، لعلمہم بفوات، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رجم کی شرط ہے، اور رجم کے پہلے امام رجم کرے تو وہ شرط فوت ہو گئی ہے۔ وهو منتف برجم معاذ فإنه القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفره بل رجمه بأمر عليه الصلاة والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حضرت معاذ کے لیے ایک اگڑا نہیں کھودا کہ اس میں انہیں کوئی دفن کر دیا جائے کچھ جس آدھا جسم، بلکہ انہیں حضور کے حکم سے انہیں رجم کیا گیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حکم ہے، جو آپ نے فرمایا کہ امام ابتدا کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے احتیاطاً بالثبوت، حد کو ثابت کرنے میں احتیاط کرنے کے لیے کہ اگر امام ظاہر ہے جس نے فیصلہ دیا اگر وہی نہیں اپنے فیصلے پر عمل کر رہا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ مشکوک ہے، تو اس وجہ سے امام کا ابتدا کرنا ضروری ہے، اگر امام نہیں کرتا تو حد ساکت ہو جائے گی۔ اگرچہ اس نے زنا کیا بھی ہو، حقیقتاً اس نے کیا ہو، لیکن گواہی میں شک پڑ گیا تو اس کا ملزم کو فائدہ دیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو۔ اگر زانی اقرار کرنے والا ہو تو ابتدا کرے امام، پھر لوگ، اور آگے ویغسل، یہ جس کو رجم کیا گیا اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لقولی علیہ الصلوۃ والسلام حین سئل عن ماعز وتکفینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ماعز اور ان کے بارے میں اور ان کو کفن دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا اصنعوا به کما تصنعون بموتاکم، اس کے ساتھ وہی کرو جس طرح تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ لقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل الحجاز لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل حجاز مکہ مدینہ والوں پر کی جائے تو ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ لقد رأیت یتغمس فی انہار الجنت، میں نے اسے دیکھا کہ جنت کی نہروں میں غوطے لے رہا ہے۔ وَلِأَنَّ قُتِلَ بِحَقٍّ فَيَسْقُطُ بِالْغُسْلِ، اور یہ ایک تو حدیث میں دلیل آگے دوسرا یہ کہ یہ حق کی وجہ سے قتل ہوا ہے، اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے غسل ساقط نہیں ہوگا۔ برخلاف جو شہید ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس کی عظمت کی وجہ سے، تو اسی خون میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْصَنًا، وإن لم يكن محسنا وكان حرا فحده مئة جلدة، اگر بندہ محسن نہ ہو بلکہ آزاد ہو، اور محسن نہ ہو یعنی کہ مسلمان یا تو نہیں ہے یا پھر شادی شدہ نہیں ہے یا عاقل بالغ نہیں ہے، تو اس کو حد مئۃ جلدتن، اس کی حد 100 کوڑے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدتن، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ انہ ان تسخ فی حق المحسن، محسن کے حق میں یہ آیت منسوخ ہے ایک اور آیت سے، وہ کون سی آیت ہے؟ نسخت تلاوتها، اس کو آیت کو غور سے دیکھیں ذرا،
جس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، وہ کیا ہے؟ ہی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کس سپارے میں ہے قاری صاحب؟ اگر محسن نہ ہو اور آزاد ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور امام کوڑے کے ساتھ مارنے کا حکم دے گا۔ کوڑا ایسا الا ثمرۃ لہ جس پر گرا نہ ہو، ضربا متوسطا، اور اس کو ماریں گے بھی کیسے؟ درمیانی ماریں گے، بہت سخت نہیں ماریں گے اور بہت نرمی سے بھی نہیں ماریں گے کہ اسے اثر ہی نہ ہو، اور بہت سخت بھی نہیں ماریں گے کہ بندے کے اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں، کٹ جائیں، بلکہ درمیانی ماریں گے۔ لأن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما اراد یقیم الحد، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حد قائم کرنا چاہی تو اکثر ثمرتہ، آپ نے اس کے جو گانٹھیں تھیں اور گریں تھیں انہیں ختم کیا، توڑ دیا۔ والمتوسط بین المبرح والجارح وبین المولم وغیر المولم، متوسط مار کیا ہے؟ ایک ہے زخمی کرنے والی، اتنا سخت مارنا کہ بندے کا جسم زخمی ہو جائے، اور ایک یہ کہ بالکل درد ہی نہ، اس کے درمیان مارا جائے گا، کیونکہ لفداء الاول الى الہلاک، اگر بہت سخت ماریں گے تو وہ ہلاکت تک لے جائے گی، بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ وخلوف الثانی المقصود، دوسری جو ہے وہ مقصود سے خالی ہے۔ مقصود کیا ہوا؟ انزجار، ڈانٹ رہا ہے تو مار ہی نہیں سکتا بھائی، یہ تو کسی کو پرواہ نہیں ہونی اس طرح کی، اگر تھوڑی مار ہوگی تو اس لیے ذرا درمیانی مار اسے ماری جائے۔ ولو کان الرجل الذی وجب علیہ الحد ضعیف، اگر بندہ کمزور ہو اور اس کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اسے پھر خفیف ماری جائے گی، یعنی خفیف، اسے بہت سخت نہیں مارے جائیں کوڑے۔ آگے جا کے روایت لکھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد الولید بصوت، آپ نے ولید کو کوڑے مارے تھے، کوڑے سے مارا تھا۔ وفی روایت لہو ذنبان، اس کے دو جو ہے نا کوڑے کی وہ دو دم تھے، یعنی دو اس کی سائڈیں تھیں، 40 کوڑے مارے، تو اس طرح سے انہیں ہر ضرب کو 2 ضربیں شمار کیا تھا، اور یہ کتابوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے۔ کوڑا جو ہوتا ہے نا، آگے آ رہا ہے اس کا، کہ لوہے جو چمڑے کا کوڑا ہوتا ہے وہ ایک انگلی کی موٹا، ایک انگلی کے برابر ہو کم از کم، اتنی موٹائی ہو اس کی، اور اس کے اوپر گرے نہ ہو۔ یہ آپ نے دیکھا نا، یہ تانگے والے کے بعد چھانٹا ہوتا ہے جو مارتا ہے، وہ بالکل باریک ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، تو وہ چمڑے کا ہو لیکن اتنا موٹا ہو، تو اتنا موٹا ویسے ہی بندے کو لگا ہوا ہو تو جسم زخمی نہ بھی کرے تو کام تو کر ہی جائے گا۔ تنزع عنہ، کیا ہوا ہے؟ اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے سوائے ان کپڑوں کے جو ستر عورت کے لیے۔ لأن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یأمر بالتجرید فی الحدود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے اتارنے کا حکم دیتے تھے حدود میں، کیونکہ کپڑے اتارنا یہ درد زیادہ پہنچاتا ہے، اور حد کا مقصد ہی یہی ہے۔ وہذا الحد مبنی علی الشدۃ فی الضرب، یہ جو حد ہے زنا کی حد، اس میں سخت جو جتنی بھی حدود میں کوڑے مارے جاتے ہیں نا، حد شراب کی حد میں اور اس کی تہمت کی حد میں اور اس میں زنا کی حد میں، تو سب سے سخت کوڑے جو مارے جاتے ہیں وہ زنا کی حد میں۔ اور کپڑے اتارنے میں کشف عورت ہو تو اس سے بچا جائے گا، یعنی بالکل کپڑے اس کے نہیں اتارے جائیں گے، شرمگاہ پہ کپڑے ہوں گے۔ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ وَالْأَعْدَاءِ، اس کے اعضاء پر، مختلف اعضاء پر مارا جائے گا، تقسیم کرے، تفریق کر کے مختلف اعضاء پر کوڑے مارے جائیں گے، سوائے اس کے سر اور چہرے اور شرمگاہ کے۔ سر پہ نہیں مارا جائے گا، چہرے پر نہیں مارا جائے گا، اور فرج پر نہیں مارا جائے گا، کیونکہ چہرے پر ماریں گے، پہلی تو بات ہے تقسیم کر کے مارا جائے گا، کیونکہ ایک عضو میں مارنے سے وہ عضو ضائع ہو سکتا ہے۔ والحد زاجر لا متلف، حد زاجرہ ہوتی ہے، متلف اعضاء کو تلف کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور 3 اعضاء سے بچا جائے گا، ان پر نہیں مارا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا للذی امرہ، جسے حضور نے حد مارنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے فرمایا اتق الوجہ، حضور نے فرمایا چہرے سے بچنا، چہرے پہ نہ مارنا، والمذاکیرہ، اور شرمگاہ پہ نہ مارنا، لأن الفرج مقتل، کیونکہ فرج پر مارنے سے بندہ مر جائے گا، مرد کو ذکر پہ مارے یا خوشیوں پہ لگ جائے تو بندہ مر جائے گا۔ والراس مجموع الحواس، سر میں نہیں ماریں گے، کیونکہ سر تمام حواس کا مجموعہ ہے، تو اگر سر پہ ماریں گے اس کی عقل چلی جائے گی، اگر دماغ مثلا یا تو دماغ پھٹ جائے گا اس کا سر، اور یا پھر وہ اگر نہ بھی اس طرح ہوا تو اس کی عقل چلی جائے گی۔ وذالک اہلاک معنن فلا یشرع حدا، یہ معنن جو ہے بندے کو ہلاک کرنا ہے۔